لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم جل شانہ کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین، جس مبارک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 53-50 پر 3 نمبر کی آیت ہے. سورہ بنی اسرائیل کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے. 5 رکوع ختم ہو گئے. وَقُلْ لِعِبَادِي، اے نبی میرے بندوں سے آپ بولیے. اللہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے پیارے، اے میرے محبوب، آپ میرے جتنے بندے ہیں ان تمام بندوں کو یہ پیغام سنا دیجیے. خدا کا پیغام کیا ہے؟ خدا کا پیغام بزبان مصطفیٰ، رب کا حکم ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہے. یعنی اللہ اپنا پیغام نبی کے ذریعے ہم تک پہنچانا چاہتا ہے. جب خدا نے نبی کو ہمارے لیے وسیلہ بنا دیا، اور اگر ہم کہیں کہ ہم نبی کو وسیلہ نہیں مانتے تو ہم نبی سے کہاں جھگڑا کر رہے ہیں، خدا سے جھگڑا کر رہے ہیں. تو پروردگار نے کہا کہ اے میرے نبی میرے بندوں سے کہو یقول التی ہی احسن، میرے بندے وہ بات کریں جو بہترین ہے. زبان کھولو تو پھول جھڑے، زبان ایسی نہ ہو کہ اس سے پتھر جھڑے. التی ہی احسن، جو بات زیادہ بہتر ہے وہ بات بولے. ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان تو پہلے ہی سے انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ ہے. مصیبتیں، لڑائیاں، پریشانیاں، جھگڑے آتے ہیں تو اس میں بنیادی رول زبان کا ہوتا ہے. اگر زبان قابو میں رہ جائے تو بہت سے فسادات جنم نہیں لے سکتے. مگر یہ زبان ہی ایسی ہے جس میں ہڈی نہیں ہے، جو بالکل چھوٹے سائز کے ہے، بڑے بڑے ہنگامے برپا کر دیتی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البلاء مؤکل بالمنطق، بلا اور مصیبت
زبان کے اندر ہی بسائی گئی ہے، زبان ہی سے بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ زبان یہ تھکتی نہیں، حلق سوکھ جاتا ہے مگر زبان چلتی ہے، سر میں درد آ جاتا ہے مگر زبان چلتی ہے، اور زبان چلتی ہے، دانت توڑ دیے جاتے ہیں، دانتوں کا قصور نہیں ہے مگر توڑا جاتا ہے دانتوں کو۔ اسی لیے بعض لوگ سزا دانتوں کو نہیں دیتے، جیبھ ہی کاٹ دیتے، یہ بڑی خطرناک سزا ہے۔ بہرحال زبان اچھی رہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے۔ پروردگار نے کہا کہ یقولو التی ہی احسن، میرے بندے وہ بات کریں جو زیادہ اچھی ہے۔ تو زیادہ اچھی بات کون سی؟ پہلی بات تو کلمہ طیبہ ہے، اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ اچھی بات، اس کلمہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین درخت کی مثال دی۔ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ کلمہ طیبہ ایک شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ شجرہ طیبہ یعنی بہترین درخت، شجرے کا معنی ہے درخت، درخت میں شاخیں ہوتی ہیں، اسی لیے نسب نامے کو بھی شجرہ کہتے ہیں، کیونکہ نسب نامے میں جو پہلے ہے وہ اصل ہے، اس کی شاخیں ہیں اولاد۔ اولاد اپنے ماں باپ کی شاخیں اور ماں باپ اولاد کی جڑیں، جڑ کو اصل کہتے ہیں اور شاخ کو فرع کہتے ہیں۔ تو پروردگار نے کہا کہ کلمۃ طیبۃ، بہترین بات، اس کی مثال شجرۃ طیبہ، ایک بہترین درخت کی طرح ہے۔ اصلها ثابت، درخت کی جڑ ثابت ہے، مضبوط ہے۔ وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخ بلندی میں پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ دل کی زمین میں ثابت ہو جائے تو کلمہ طیبہ سے نکلنے والے انوار بلندی میں پھیل جاتے ہیں شاخوں کی طرح۔ تو اچھی بات سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ اچھی بات سے مراد خدا کے احکام کو بیان کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، ذکر خداوندی کرنا، یا ایسی بات کرنا جس سے کسی مسلمان کی پریشانی دور ہو جائے، اور ایسی بات کرنا جس سے جھگڑے ختم ہو جائیں، فسادات ختم ہو جائیں۔ یہ ساری باتیں التی ہی احسن کے دائرے میں آ جاتے ہیں، یعنی اچھی بات کرو۔ زبان ہی سے انسان کا ٹینشن دور ہوتا ہے، اور زبان ہی سے اچھے انسان کے اندر ٹینشن پیدا ہو جاتا ہے۔ دونوں کام زبان سے ہوتے ہیں۔ کوئی غصے میں آیا، آپ نے حکیمانہ انداز میں اس سے بات کی تو اس کا غصہ تھم جاتا ہے۔ ایک نارمل آدمی آتا ہے، ٹھنڈا ہے، سنجیدہ ہے، مگر ایسی بات کسی کی زبان سے نکلی کہ وہ بھڑک اٹھا، تو زبان میں بڑا اثر ہے۔ اگر اس زبان کو ہم اللہ کے ذکر میں لگا دیں تو اس سے بہتر بات کون سی ہو سکتی ہے؟ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا السنتکم ذکر اللہ، حدیث مشکات کی، اعملوا السنتکم ذکر اللہ، تمہاری زبانوں کو اللہ کے ذکر کے عمل میں لگا دو۔
زبان اللہ اللہ کہتی رہے تو اس کے اندر بڑا اثر ہے۔ ایک حکایت ہے کہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست بزرگ تھے، ان کے بیان کی محفل تھی، تعلیم دے رہے ہیں، مریدین و معتقدین محبین بیٹھے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ اللہ کہتے رہو تو اس کے اندر ایسا اثر ہوگا کہ تمہاری دل میں نورانیت آ جائے گی، تمہارے اندر عجیب و غریب کمالات پیدا ہو جائیں گے، تمہارے درجے بلند ہو جائیں گے۔ تو اسی محفل میں ایک فلسفی تھا، ایک فلسفی ابو علی سینا مشہور فلسفی، وہ وہاں پہ پہنچ گیا۔ یہ جو فلسفی ہوتا ہے فلاسفر، انگریزی میں اسے فلاسفر کہتے ہیں، فلسفی، یہ ہمیشہ کسی بھی چیز کو لاجیکل سوچتا ہے، لاجیکل یعنی عقل کے ترازو میں تولتا ہے۔ اس نے سوچا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ بڑھ کر سے بڑھ کر ایک لفظ ہے، یہ ایک لفظ، اٹ از میئر اے ورڈ، یہ محض ایک لفظ ہے، الف لام لام ہا۔ تو یہ لفظ کے اندر اتنی تاثیر، اتنا پاور، اتنی قوت، اتنا کمال، نورانیت پیدا ہو جائے گی، دل صاف ہو جائے گا، عقل تازہ ہو جائے گی، کیا کیا بتا رہے ہیں؟ یہ سب باتیں قابل قبول ہے کیا؟ ٹوٹلی الاجیکل، اس نے فیصلہ کر لیا۔ مگر اولیاء کرام ان کی محفلیں دلوں کو یہ بھانپ لیتے، اسی لیے کہا گیا کہ مفتی کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کر جاؤ، ولی کے پاس جاؤ تو دل سنبھال کر جاؤ۔ دل کے خطرے سے وہ باخبر ہو جاتے ہیں، انہیں کشف قلوب حاصل ہے۔ تو ابو الحسن خرقانی سمجھ گئے کہ اس کے دل میں کھچڑی پک رہی ہے، یہ سوچ رہا ہے، یہ بوڑھا بیٹھ کے سب خوب خوب بنا تھا، اللہ بولے تو یہ فائدہ وہ فائدہ، یہ ایک لفظ، یہ ایک لفظ ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو ابو الحسن خرقانی نے کہا ابو علی سینا، تو وہ دیکھا گدھا، انت حمار، تو گدھا ہے۔ عزت والا آدمی تھا، فلسفی تھا، لوگ اس کی عقل مندی کے قائل تھے۔ ہاتھ پیر تھرا رہے ہیں، جبڑے چڑھ گئے، کیا کیسا بولے تو؟ بولے ارے یہ ایک لفظ ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ گدھا ایک لفظ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لفظ کے اندر اتنا پاور کہ بیٹھنے والا اٹھ گیا، آٹومیٹیکلی تیرے ہاتھ پیر تھرا رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدل گیا، گورا تھا لال ہو گیا، ناک چڑھ گئی، اب تو تیرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کیا بھائی اتنا کرشمہ ایک لفظ میں؟ حمار، گدھا، ایک جانور کا نام ہے، یہ ایک لفظ ہے، اس میں اتنا پاور ہے کہ تو کیا سے کیا ہو گیا؟ میرے رب کا نام اگر کوئی لے تو کیا اسے وہ اثر نہیں ہوگا؟ تو تب جا کر اس کے ذہن میں بات آئی، واقعی لفظ اللہ میں پاور ہے۔ پھر اگر کوئی کہے میں اللہ اللہ بولتا ہوں پھر بھی اثر نہیں ہوتا، کسی کو آپ گدھا بولو اردو میں، وہ اردو زبان نہیں جانتا، اردو زبان نہیں جانتا، اسے جا کر تو گدھا ہے بولے تو اسے کچھ بھی اثر نہیں ہوا، کیوں؟ سمجھا نہیں۔ اسی طرح جو رب کو پہچانا نہیں، وہ رب کا نام لے گا تو اسے کیا اثر ہوگا؟ اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ بولنے میں رب دسے، تو رب کا عرفان حاصل ہو جائے تب اللہ کا نام لے، ضرور اثر ہوگا۔ جب پہچانے نہیں، رسمی طور پر سب چیخ رہے ہیں، سب سے میری آواز نمایاں ہو اس لیے اور چلا رہا ہے،
تب کوئی فائدہ نہیں چلے گا. پہچان کر رب کو بلانا ضرور فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جو بات اچھی ہو وہ کرو. پھر پروردگار عالم اچھی بات نہ کرنے کا برا نتیجہ بتا رہا ہے. کوئی بری باتیں کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان لوگوں کے درمیان جھگڑے پیدا کر دیتا ہے، فتنے پیدا کر دیتا ہے، ایک کو دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے. اس کے لیے دو آدمیوں کو دشمن بنانے کے لیے کسی تلوار کے لانے کی ضرورت نہیں، زبان کے ذریعے، زبان ہی سے سارے فسادات ہو جاتے ہیں. کئی موقعوں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا ہے، بڑے صبر و تحمل سے کام لیا، جس کے نتیجے میں فسادات ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے. ابو جہل آتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر بدتر چہرہ میں نے نہیں دیکھا. یہ بات کوئی سنے گا تو خون کھول جائے گا، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نارمل ہے. ہمیشہ کی جو دائمی حالت ہے اسی حالت میں ہے، کچھ نہیں. پھر ظالم چلا گیا بول کر. صحابہ تو ہیں غیظ و غضب میں، مگر مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر کارروائی نہیں کر سکتے. یہ ادب تھا. محبت کامل ہوتی ہے تو ادب آ جاتا ہے، محبت ناقص رہتی ہے تو جوش آ جاتا ہے. ادب تھا، خاموش تھے، اندر کڑ رہے تھے. ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے افضل چہرہ میں نے نہیں دیکھا. حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ نہیں کہ ابو جہل بول کر گیا. اگر اس محفل میں حضرت ابو بکر صدیق ہوتے تو ہم سمجھتے کہ ان کا کاؤنٹر کر رہے ہیں. وہ بعد میں آئے، پتہ چلا کہ اللہ صدیق اکبر کی زبان سے مصطفیٰ کی مدح و ثنا جاری کر رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے سچ کہا. ابو جہل سے بھی وہی بات کہی، ابو بکر صدیق سے بھی وہی بات کہی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا علم، آپ کی حکمت وہاں تک ہماری رسائی نہیں، آپ ہمیں سمجھائیے کہ دو الگ الگ اسٹیٹمنٹ مگر دونوں پر آپ کا کمنٹ ایک ہی ہے. اس کا بیان ابو جہل کا بالکل نگیٹو، حضرت ابو بکر کا بالکل پازیٹیو. آپ اسے بھی 100% نمبر دے دیے، تو نے سچ کہا. ابو بکر صدیق کو بھی وہی نمبر دیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آگ کو کیا چیز بجھاتی ہے، ایک نے لکھا کہ آگ کو پانی بجھاتا ہے، دوسرے نے لکھا کہ آگ کو چاول بجھاتا ہے. یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آئینے کی طرح ہوں، اللہ نے مجھے آئینہ بنایا ہے. مجھے نہ ابو جہل نے دیکھا نہ ابو بکر نے دیکھا، ابو جہل نے اس آئینے میں خود کو دیکھا. وہ جو کہا بدترین چہرہ خود کے چہرے کے بارے میں بول رہا تھا، اور ابو بکر صدیق نے جو کہا بہترین چہرہ، وہ ان کے چہرے کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے. لہٰذا وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر بڑے صبر و تحمل سے کام لیا. کبھی آپ کی زبان سے ایسا لفظ نہیں نکلا جس لفظ پہ گرفت کی جائے. حضور کی سنجیدگی، حضور کی نرمی، حضور کی زبان کی لطافت اتنی اعلیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ،
اللہ کی رحمت کی وجہ سے لنتا لہم، آئے نبی آپ نرم ہو گئے لوگوں کے سامنے، آپ گرم ہو جاتے تو کوئی بچتا ہی نہیں۔ کون دشمن خدا سانس لے سکتا تھا اگر حضور کے اندر جلال آ جاتا؟ لنتا لہم، آپ لین ہو گئے، نرم ہو گئے۔ ولو کنتا غضن، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، دل آپ کا سخت ہوتا۔ غلیظ القلب، غلیظ کا معنی کیا ہے؟ عربی میں سخت، اردو میں ناپاک۔ یہی میں بار بار کہتا ہوں، یہ اردو والوں کا کمال ہے یا شاید وہ پہلے ہی سے ایسا ہو گیا؟ عربی کا لفظ لیں گے، معنی اپنی طرف سے گھسائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے عذاباً غلیظا، عذاباً غلیظا کا معنی کیا ہے؟ سخت عذاب۔ جسے عربی نہیں معلوم وہ یہی سمجھے گا کہ غلیظ عذاب ہے دکھتا، بدبو والا عذاب ایسا سمجھے گا، مگر وہاں پر غلیظ کا معنی جو ہے سخت۔ غلیظ القلب، آپ کا دل اگر سخت ہو جاتا، لانفضوا من حولک، لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ ہی چل جاتے۔ مگر حضور کے اخلاق کریمانہ کا یہ عالم کہ جو دور سے آپ کو دیکھتا، حضور کو جو دور سے دیکھتا ڈر جاتا تھا، جو قریب آ جاتا وہ حضور سے مانوس ہو جاتا تھا۔ دور والا مرعوب، دور والا ڈر جاتا اور حضور اس کی نظر میں مرعوب، سامنے والا راغب ہو جاتا تو حضور اس کی نظر میں مرعوب، جس کو دیکھ کر ہم ڈرے وہ مرعوب، مگر وہی لفظ اردو میں اپوزٹ میننگ میں آتا ہے۔ اردو میں مرعوب کے معنی ڈرنے والا، عربی میں مرعوب کا معنی جسے دیکھ کر ہم ڈرتے وہ مرعوب، کیونکہ اردو والوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے جن لوگوں کو عربی میں درک نہیں ہے، عربی کے اندر گہرائی نہیں ہے، وہ اردو کے معنی کو صحیح سمجھ کر عربی کے لفظوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور بہک جاتے ہیں۔ تو ایک الگ زبان ہے عربی، اردو الگ زبان ہے، مگر عربی کے الفاظ اردو میں آئے، مگر ان لفظوں کو اردو والوں نے اپنا جامہ پہنا دیا، اپنا لباس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رعبت، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ رعبت، میرا روب ڈال دیا گیا، مجھے مرعوب بنا دیا گیا، میرا روب ڈال دیا گیا، میری ہیبت ڈال دی گئی، میرا ڈر ڈال دیا گیا۔ مسیرت شہر، یہ ایک مہینے کی جو مسافت ہے، یعنی لگاتار دن رات یہ ایک مہینہ کوئی چلے گا تو کتنے کلومیٹر دور جا کے رکے گا، اتنے دور سے بھی مجھے دیکھے گا تو میری ہیبت آ جائے گی۔ یہ کمال، یہ معجزہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر جو حضور کے قریب بیٹھ جاتا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ یہیں پہ رہوں، مصطفیٰ کے قدموں میں میری جان چلی جائے، یہ محفل میری زندگی کا آخری لمحہ رہے، تو قریب ہو تو مانوس، دور رہے تو خوف زدہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال بھی دیا تھا۔ پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر متضاد کمالات رکھے۔ متضاد کا مطلب دونوں ایسے کمال جو ایک دوسرے کی ضد ہے مگر دونوں حضور کے اندر موجود ہیں۔ یعنی حضور کی ہیبت کا یہ عالم کہ ایک ماہ کی دوری سے کوئی دیکھے تو ڈر جائے، اور حضور کی محبت کا یہ عالم کہ ڈرا ہوا انسان بھی آئے تو اس کے دل کو سکون مل جائے۔ یہ متضاد کمالات کے مالک ہیں۔ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہتے 17 دن، یعنی یہ
آدھا مہینہ 15 دن کا، پھر 2 دن۔ کیسے بھوکے رہنا؟ ہم رمضان میں بھوکے رہتے نا، وہ نہیں۔ رمضان میں ایسا ہے کہ دن بھر معدے کو چھٹی دیتے تو رات کو ڈبل کام لے لیتے، اس سے ڈبل کام لیتے۔ تو ایسا نہیں، 17 دن ایک لقمے کے بغیر، پانی کے ایک قطرے کے بغیر بھوکے رہنا۔ تو ایسا بھوکا رہنے والا انسان کیا زیادہ مقدار میں کھا سکتا؟ عام طور پر کم کھانے والے آدمیوں کے سامنے، جو ہمیشہ یہ کٹلی کھاتا، آدھی روٹی کھاتا، اس کے سامنے 4 روٹیاں رکھ کے اسے زبردستی کھلاؤ تو اوپر نیچے ہو جائے، آنکھ باہر آ جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، انہوں نے بکرے کو ذبح کر کے بکرے کے سامنے کے 2 ہاتھ، پیچھے کے 2 ہاتھ، 4 ٹانگ ہوتے ہیں، ان کو ذراع کہتے ہیں، وہ سارا اس کو مسالہ لگا کر سارا تنور میں رکھ کر بھون کر رکھے تھے۔ 4 تھے۔ حضور گئے، بولے کہ کیا ہے بھائی کھانے کے لیے؟ تو ایک اٹھا کر دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا کھا لیتے۔ یعنی بھوکا رہنے میں کوئی حضور کی برابری نہیں کر سکتا، تو کھانے میں بھی نبی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ایک پورا کھا لیا، پھر کہا دوسرا ہے، دوسرا بھی، تیسرا، چوتھا بھی۔ چوتھے ابھی ہے تو صحابی کہنے لگے، ایک بکرے کو تو 4 ہی ہاتھوں نے، یا رسول اللہ، ہاں 4 اذرع، ایک بکرے کو 4 ہی ہاتھ ہوتے ہیں، 4 ہاتھ ہو گئے۔ تب حضور نے کہا میں نے مانگا، اگر تو دیکھتا تو ضرور مل جاتا تھا۔ بکرے کو 4 ہوتے ہیں، مگر میرے مانگنے پہ تو دیتا تو غیب سے آ جاتا۔ تو ایک سارا بکرا بیک وقت کھا رہا ہے، ایک نارمل انسان کی بات نہیں، یہ خود بھی ایک معجزہ ہے۔ عدم عقل معجزہ ہے تو عقل کھانا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ کھائے بغیر رہ کر دکھا رہے ہیں، کھا کر بھی دکھا رہے ہیں۔ کھانے سے، کم کھانے سے آپ کو بدہضمی نہیں ہوتی، کھائے بغیر رہنے سے آپ کے اندر کمزوری نہیں آتی، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ 17 دن کھائے بغیر رہے، بالکل نارمل ہے۔ صحابہ کو خواہش ہو گئی کہ ہم بھی اس طرح 100 میں وصال رکھیں گے۔ 2 دن نہیں گزرے کہ حالت خراب ہو گئی، دیوار پکڑ کر آ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا مالکم، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ جیسے ہم آج کل کی زبان میں بولتے ہیں واٹ ہیپن ٹو یو، کیا ہو گیا تم کو؟ بولے حضور بہت کمزوری ہے، نقاہت ہے۔ کیوں؟ آپ مسلسل روزہ رکھتے ہیں، ہم کو بھی خواہش ہوئی، ہم نے بھی روزہ رکھا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایکم مثلی، تم میں کون میرے جیسا ہے؟ انما یطعمنی ربی و یسقین، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اب کوئی وہاں پوچھ سکتا ہے ہم کو بھی رب ہی کھلاتا؟ نہیں، تجھے بھی رب کھلاتا، نبی کو بھی رب کھلاتا۔ تجھے کھلانے کی کیفیت الگ ہے، نبی کو کھلانے کی کیفیت الگ ہے۔ تجھے کھلاتا ہے تو تیرا کھانا ہضم ہو کے فضلہ بن جاتا ہے، نبی کو کھلاتا ہے تو نبی کے پیٹ میں غذا جا کے نورانیت والی چیز بن جاتی ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے تو میں وہاں جا کر پہنچی کہ دیکھوں کیا ہے، یعنی اس نیت سے دیکھی ہوں گی کہ صفائی کر دیں گے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور سے پوچھا حضور آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، کوئی علامت ہی نہیں ہوتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نحن الانبیاء، ہم انبیاء ہیں، ہمارے فضلات کو زمین نگل جاتی ہے، کیونکہ
زمین کے حق میں نبی کا فضلہ تبرک ہے. اب تبرک کو کون چھوڑے گا؟ تو فوراً تبتلعہ الارض، زمین اسے نکل جاتی ہے. خصائص کبریٰ میں یہ حدیث ہے جو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب. تو پروردگار نے بد زبانی کا اثر یہ بتایا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان نزغ بگاڑ پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے درمیان. ان الشیطان، یقیناً شیطان جو ہے کان للانسان، انسان کا رہا ہے پہلے ہی سے. کانا ماضی پہ دلالت کرتا ہے. لفظ کانا ماضی پر، پاسٹ ٹینس پر، یعنی تمہارا نیا نویلا دشمن نہیں ہے، اولڈسٹ انیمی ہے تمہارا، پرانا دشمن. انسان جتنا پرانا ہے تب سے اس کا ایک دشمن ہے. دوست تو بعد میں بنے، دشمن پہلے ہی سے ہے. آدم علیہ السلام کا دشمن. آدم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی انسان نہیں. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے دشمن بن گیا شیطان. اور دشمنی آدم علیہ السلام کے ہر بیٹے کے ساتھ، ہر بیٹی کے ساتھ ہے. صرف مردوں کا دشمن ہے، عورتوں کا بھی دشمن ہے. قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ہر انسان کا دشمن ہے. اسی لیے رب نے کہا للانسان عدوا مبینا، کھلا دشمن ہے. دشمن تو کھلا ہے مگر اس کا مکر لوگوں کو نظر نہیں آتا. تو اس کا مکر یہ ہے کہ وہ زبان کے ذریعے بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. یہ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم کو بہتر جانتا ہے. یعنی تم خود کو اتنا نہیں جانتے جتنا تمہارا رب تمہیں جانتا ہے. میں کیا ہوں معلوم کیا، تو کیا ہے تجھے کیا معلوم، تیرے رب کو ہی معلوم ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پہ رحم کرے گا. وہ تم پہ رحم کرتا ہے تو وہ اس کی مجبوری نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے. کیا کرنا، رحم کرنا جنا. ہمیں رحم نہیں کرے تو ہماری حالت خراب ہو جائے گی. یہ ساری مجبوریاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، رب کے ساتھ کوئی مجبوری نہیں. اس کی مشیت، اس کی چاہت. ان یشاء، اگر وہ چاہے، یرحمکم، تم پہ رحم کرے گا. او ان یشاء، یا اگر وہ چاہے یعذبکم، تمہیں عذاب بھی دے گا. یعنی تم کو عذاب دیتا ہے تو بھی اس کی مجبوری نہیں ہے. تم پہ مہربانی کرتا ہے تو وہ بھی اس کی مجبوری نہیں ہے. اس کا رحم و کرم بھی اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اور اس کا عذاب آتا ہے تو بھی اس کی مشیت سے آتا ہے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے میرے مصطفیٰ ان کافروں پر ہم نے آپ کو وکیل نہیں بنایا. یعنی ہم نے ان کافروں کا آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا. یہ کافر کفر کریں گے تو وہ مجرم بنیں گے، آپ ذمہ دار نہیں. وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا ہے، البتہ آپ کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، بشیر بنا کر بھیجا ہے، ناصح و واعظ بنا کر بھیجا ہے. واعظ کرنا، نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، خدا کا پیغام پہنچانا، یہی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنی ذمہ داری انجام دے دیں. پھر کفار اگر کفر پر قائم رہے تو وہ ان کے کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. آپ پر ملامت نہیں کی جا سکتی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی نے
اپنا کام پورا نہیں کیا، نبی نے اپنا کام پورا کر دیا۔ کافر اگر نہیں سدھرے تو یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ تو تفسیر قرآن کو یہیں پر موقوف کرتے ہوئے اب چلیے چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث طبرانی کی، امام طبرانی، ان کی کتاب ہے المعجم الکبیر، المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر۔ حدیث کی کتابوں کی قسمیں، یہ ایک ہے سنن، یہ ایک ہے معجم، اور ایک ہے صحیح۔ صحیح جس کے اندر اسناد میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ صحیح حدیث کے لیے جو شرطیں، ان شرطوں پہ جو سند پوری اترتی ہے اسی سند والی حدیث کا ذکر کیا جائے گا۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد۔ یہ سنن کیا ہے؟ حدیث کی وہ کتاب جس میں حدیثیں مسائل کے ابواب پر مشتمل، وضو کا بیان پہلے، نماز کا بیان، پھر زکوٰۃ کا بیان، روزے کا بیان، حج کا بیان، اس طریقے سے ٹاپک پر ہو، اور ہمیشہ وہ وضو ہی سے شروع ہوتا ہے۔ فقہ کی جتنی کتابیں ہیں وضو سے شروع ہوں گی، پھر تیمم میں آئیں گی، تیمم کے بعد نماز۔ تو اس ترتیب، اس آرڈر پر جو حدیثوں کی کتاب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سنن۔ اب جن کو صحیح تلفظ نہیں معلوم وہ اس کو سنن بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ سنن ہے۔ یہ سنن اصل میں سنت ان کی جمع ہے، سنت سنگولر ہے، اس کی جمع ہے سنن۔ اس کے بعد ہے معجم۔ اب یہ معجم جو حدیث ہے اس میں صحابہ کے ناموں کو حروف تہجی، الف سے شروع ہونے والے نام، تو جس صحابی کا نام بے سے شروع ہوتا ہے ان کی روایتیں ہوں گی، پھر تے سے جن کا نام شروع ہوتا ہے ان کی، یعنی حدیث کا مضمون کچھ بھی رہے، صحابی کا نام جس لیٹر سے شروع ہوتا ہے، جس حرف سے شروع ہوتا ہے، اس اعتبار سے، یعنی ڈکشنری جس طرح لکھتے ہیں اس طریقے سے ہوگا۔ تو اس قسم کی کتاب جو حدیث کے، اس کا نام کیا ہے؟ معجم۔ یہ وہ دقیق باتیں ہیں جنہیں عوام تو عوام، بعض علماء بھی غفلت کی وجہ سے نہیں جانتے یا بھول جاتے، پڑھ کر ہوتے ہیں کورس میں پھر بھول جاتے۔ یہ جو بہت اچھلتے حدیث حدیث حدیث، ان سے پوچھو یہ معجم جو بولتے اس کا مطلب کیا ہے، لٹک جائیں گے، اٹک جائیں گے۔ اس کے بعد بنا اتنا بھی نہیں معلوم، شرم نہیں آتی تو خود کو اہل حدیث بولتا نا۔ حدیث کی بات کرتا، حدیث کی کتابوں کی جو قسمیں ہیں سنن اور معجم، یہ بھی معلوم نہیں، آبا میرے پاس میں پڑھاتا ہوں تجھے بول، سبحان اللہ، سبحان تب سمجھ آئے، سبحان اللہ۔ آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان علم کی محفل میں نہیں آتے، علم کی محفل میں نہیں آتے، دعوتوں کی محفلوں میں آتے ہیں۔ دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہاں پر بہت کم مائنارٹی ہوتی ہیں، میجارٹی دیکھنا تو دعوتوں میں دیکھنا پڑے۔ چلیے یہ معجم کیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جو حدیث ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينظر اللہ الی صلاۃ عبد، اللہ اس بندے کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا۔ نہیں دیکھتا کا معنی پسند نہیں کرتا، نہیں دیکھتا کا معنی تب کیا آنکھ بند کر لیتا کیا، یہ مطلب نہیں ہے، ایک محاورہ ہے۔ اللہ
لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کو نہیں دیکھے گا، کا مطلب نظر رحمت، رحمت والی نظر نہیں دیکھے گا، ورنہ خدا کی نظر سے کوئی چیز کبھی غائب ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، زمین آسمان میں یہ ایک ذرہ بھی اس سے اوجھل نہیں ہو سکتا، اگر دیکھے بغیر رہا تو اتنی دیر اندھا پن اس پہ طاری ہو گیا، اور اندھا پن عیب ہے، اور یہ عیب ہم پہ طاری ہوتا ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اسی لمحہ ہم اندھے بھی ہیں، کیونکہ اب یہاں بیٹھے ہمارا گھر ہم سے غائب ہے، تو گھر کے اعتبار سے ہم نابینا ہو گئے، اس محفل میں ہم بینا ہو گئے، مگر پروردگار کے لیے ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ وما يعزب عنه مثقال ذرہ، ذرہ برابر چیز بھی اس سے غائب نہیں ہوتی۔ تو اللہ نہیں دیکھتا کا مطلب اللہ پسند نہیں کرتا اس بندے کی نماز کو۔ لا یقیم فیہا صلب، جو نماز کے اندر اپنی صلب کو یعنی پیٹھ کے اندر جو ہڈی ہے اسے کہتے ہیں صلب، تو جو اپنی صلب کو سیدھی نہیں رکھتا یعنی پیٹھ کو سیدھی نہیں رکھتا، بین رکوعہا و سجودہا، نماز میں جب رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو جب رکوع کرے گا دونوں ہاتھ سے گھٹنے پکڑے گا تو خود بخود پیٹھ سیدھی ہو جائے گی۔ پیٹھ سیدھی کیے بغیر کھڑے کھڑے ہاتھ لگا کے اٹھ گیا، ویسا ہی سجدے میں جھٹ پٹ سجدہ کر رہا ہے، بس میں جھکا اٹھ گیا، تو اس طرح جھٹ پٹ کی نماز ادا کرنے والا جو رکوع اور سجدے میں جس کی پیٹھ سیدھی نہیں ہوتی، ایسے آدمی کی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا، یعنی اس کی نماز کی طرف دیکھنا بھی خدا پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے رکوع سجدہ یہ ظاہری چیزیں ہیں، مگر دونوں کی جان ہے خشوع و خضوع۔ رکوع میں بھی خشوع رہے، سجدے میں بھی خشوع رہے، یہ خشوع و خضوع ہم کو نظر نہیں آتا، رب ہی دیکھتا ہے، مگر ظاہری حالت باطنی حالت پہ دلالت کرتی، ظاہری حالت باطنی حالت پہ دلالت کرتی ہے۔ کسی کو دیکھ کے آپ مسکرا رہے ہیں تو آپ کے مسکرانے کی ظاہری حالت آپ کے دل کی باطنی حالت کو بتا رہی ہے، آپ اس سے خوش ہیں، آپ دل میں خوش ہیں اسی لیے مسکرا رہے ہیں۔ کسی کو دیکھ کر آپ نے اپنے رخسار چڑھا لیا، چہرہ کھینچ لیا اور پیشانی میں بل پڑ گئے، تو یہ آپ کی ظاہری حالت آپ کی باطنی حالت کو بتا رہی ہے کہ دل میں آپ کے غصہ ہے، تو ظاہر باطن پہ دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت بھی مقرر ہے، طریقت بھی مقرر ہے، شریعت ہی طریقت پہ دلالت کرتی ہے۔ نہیں میں مسکرایا، دل میں تو خوشی نہیں تھی، تو دل میں خوشی کے بغیر مسکراتا ہے، بناوٹی مسکراہٹ وہ بھی پہچان میں آ جاتی ہے، بناوٹی مسکراہٹ پہچان میں آ جاتی ہے، بناوٹی غصہ بھی پہچان میں آ جاتا ہے، اصلی غصہ اصلی مسکراہٹ دل کی کیفیت پہ دلالت کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح رکوع اور سجدہ، اگر اطمینان سے تم رکوع کرو سجدہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں خشوع و خضوع ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس نماز کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں، کان اذا ادخل المیت القبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مرحوم کو، کسی میت کو، میت کا لفظ اردو میں میت، عربی میں میت، یہ کو زیر لگا دیں گے میت، اب اردو والے زیر ہونا ہی نہیں چاہتے، اب ہمیشہ زبر ہی رہا، تو میت کو یہی حال سید ہے، اصل لفظ ہے سید، اردو والے سید بولے، سید صاحب، کیوں؟ ہم زیر ہونا نہیں چاہتے،
زبر لگا دیتے زیر کی جگہ. خیر اردو زبان میں زبر لگا کر ہی پڑھنا ہے. آپ جا کے سید کسی کے بارے میں کہیں تو کیا بھائی کیا بولنا چاہتے ہیں آپ؟ تو جب اردو بولیں گے تو لہجہ اردو کا ہی رہے. کسی کو تجوید کا جنون چڑھ گیا، ہمیشہ تجوید کی مشق کرتا رہا، نعم وعم زعم عین حرف حلق، یہ مشق کرتے کرتے ایک دکان پہ گیا تو وہاں پہ جام گلابی جامن تھے. بولا شعرے کے ساتھ ملے گا مجھے، شعرے کے ساتھ. اب وہ دکاندار بولا کیا بھائی بول رہی؟ نہیں شعرا ہونا مجھے. نہیں اتنا گاڑا نہیں ہے بنا ہے مگر اتنا گاڑا نہیں ہے میرے پاس، شیرہ ہے. تو ہر زبان کا تلفظ، انداز، لہجہ یہ الگ الگ ہوتا ہے. میں اس لیے یہ وضاحت کرتا ہوں کیونکہ یہ جو محفل ہے یہ علمی محفل ہے. آپ قرآن کی تفسیر اور حدیث کا درس لینے کے لیے آ رہے ہیں، عربی زبان سے بھی آپ کو واقفیت ہو جائے. تو عربی میں میتن کہیں گے، قرآن میں ہے انک میت و انہم میتون. ایک صاحب نے سوچا کہ پرنٹنگ مسٹیک ہوگا، میت لکھنا سے میت لکھ دیا. وہ پرنٹنگ مسٹیک نہیں ہے، تمہاری ناواقفیت ہے. تب حدیث میں ہے جب حضور میت کو خبر میں رکھتے. اب ہم تہذیب والی اردو میں بولیں گے تو کسی مرحوم کو خبر میں رکھتے. مرحوم کا لفظ قال، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، یعنی مرحوم کو خبر کے حوالے کرنے کے وقت حضور کہتے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے خبر رکھتا ہوں. وباللہ، اللہ کی مدد کی وجہ سے، یعنی میں رکھ رہا ہوں تو میری طاقت نہیں، اللہ کی مدد سے رکھ رہا ہوں. وعلی ملت رسول اللہ، رسول اللہ کے طریقے پہ رکھتا ہوں. ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے طریقے پہ، اور یہاں پہ رسول اللہ خود کہتے ہیں وعلی ملت رسول اللہ. حضور چاہتے ہیں تو کہتے وعلی ملتی، میرے طریقے پہ رکھتا ہوں. یہ حضور کے لیے بالکل درست تھا، مگر حضور وعلی ملتی کہتے تو ہم کو چینج کرنا پڑتا. اگر ہم بھی وہ بولیں گے تو غلط ہو جائے گا. تو ہماری تعلیم کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلی ملت رسول اللہ، رسول اللہ کے طریقے پر تجھے سپرد خاک کر رہا ہوں. زندگی بھر تو رسول اللہ کا رہا، خبر میں جا رہا ہے تو رسول اللہ کا ہو کر جا. خبر سے اٹھ تو رسول اللہ کا ہو کر اٹھ. حشر کے میدان میں رسول اللہ کا بن کر آ، رسول اللہ کی شفاعت پا کر، رسول اللہ کا نام لے کر رسول اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے. اللہ نے جنت بنائی ہے، رسول اللہ کی امت کے لیے بنائی. تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نچھاور فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.